حضرات، NRO سماج شروع ہونے سے پہلے اسلام آباد کا سیاسی درجہ حرارت کیا ہے؟ میرے ساتھ ٹیلی لائن پہ محمد صالح ظافر صاحب موجود ہیں. ظافر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. ظافر صاحب یہ بتائیں کہ آج کے دن تک گیلانی صاحب نے بھی NRO زدگان کو فارغ نہیں کیا اپنی کابینہ سے، حکومت نے کچھ نہیں کیا، سارا کا سارا کام ذرائع ابلاغ اور عدالتوں نہیں کرنا ہے اب اس ملک کا. دیکھیے جہاں تک کہ گیلانی صاحب کا تعلق ہے، انہوں نے اخلاقی طور پہ اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے کہ اگر وہ کہیں کسی کرپشن میں ان کے خاندان کے افراد ملوث ہیں تو وہ نہ صرف عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے، سیاست کو بھی خیر بات کہہ دیں گے. ان تمام لوگوں کے لیے گیلانی صاحب کا یہ پیغام تھا، ان کے لیے یہ راستہ انہوں نے کھول دیا تھا کہ وہ اپنے عہدوں سے الگ ہو جائے، مستعفی ہو جائے. مستعفی نہیں ہوا، اخلاقی دباؤ تو کسی نے کوئی اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیا چڑیا کا نام ہے یہ اخلاق وغیرہ. تو اب یعنی اب تو وہ دن آ گیا عدالت کا. اب اگر وہ ہٹتے ہیں تو اس کا مطلب ہے عدالتی دباؤ میں آ کے ان کو ہٹایا گیا. تو پھر گیلانی صاحب کیوں، مطلب کیا ان سے ہمت کی توقع رکھی جائے آنے والے دنوں میں؟ یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں سے، جن لوگوں کے ہاں اخلاقیات کا نام کی چڑیا وجود ہی کو نہیں رکھتی، ان سے یہ توقع نہیں کی جانی چاہیے. لیکن چونکہ وزیر اعظم گیلانی جن کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، وہ ایک اپنے اخلاقی معیار کے مطابق اپنی سیاست کو چلاتے ہیں اور ان کا آئندہ بھی اسی طریقے سے چلانے کا ارادہ ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلیئر اس موقع پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت قصر صدارت جو سب سے زیادہ متنازع جگہ ہے، جس کے اوپر جن لوگ اس وقت وہاں برات جمال ہے، ان کے حوالے سے یہ اس وقت ساری بحث اور تمہید چل رہی ہے. اور قصر صدارت کا سارا تام جھام تین بنیادی چیزوں پر ہے اور وہ تینوں ہی انتہائی متنازع سی ہے. پہلی بات ہے بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن. بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن کس طرح ہوئی، کون لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، اس کے بارے میں پوری صورتحال کو ایوان صدر سے کنفیوز کیا گیا ہے. ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے جان بوجھ کر اس کو کنفیوز کیا ہے اور اس کی تحقیقات نہیں ہونے دی. اور دوسرا جو اس تام جام کا جو سہرا ہے وہ اس وصیت کے اوپر ہے جو بے نظیر بھٹو سے منسوخ کی گئی. ابھی یہ طے ہونا باقی ہے کہ کیا بے نظیر بھٹو مرحومہ نے واقعتاً وہ وصیت تحریر کی تھی. اور جو تیسری بات ہے وہ ہے NRO. ان تین باتوں پر اس پورا تام جام جو قصر صدارت کے قائم ہے، یہ اس کے ان تین باتوں کے اوپر وہ چل رہا ہے، کوئی اوپر اس سوال ہے. ان میں سے ایک بات جس کو NRO کہا جاتا ہے، اس کا تو ابھی بالکل نتارا ہو جائے گا جب سپریم کورٹ اپنے اس کے بارے میں ورڈکٹ دے گی. اور اس کے بعد باقی دو باتوں کے بارے میں بھی یہ وضاحت ہونا ضروری ہے اور اب ہو جائے گی، کیونکہ دیکھیے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مستقبل کا آپ کو لگ رہے کوئی اشارے ہیں وہ اسلام آباد میں سرگوشیوں میں یا کسی اور انداز میں کہ یہ دو معاملات محترمہ کے قتل کے حوالے سے اور وصیت کے حوالے سے بھی دوبارہ چھڑنے والے ہیں، موضوع بحث بننے والے ہیں؟ یہ جب ایک جو تین جو ستون ہے ان میں سے جب پہلا ستون ہی مسمار ہو جائے گا تو باقی ستونوں کی بات کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ بے نظیر بھٹو کی وصیت کے قومی معاملہ ہے، بے نظیر بھٹو کا قتل ایک قومی معاملہ ہے. ہم اس سے کس طرح سے نظر کر سکتے ہیں جو لوگ اس ملک کے مستقبل سے جن کو دلچسپی ہے وہ کیوں کر چھوڑ دیں گے اس بات کو، تو کیوں چھوڑا جائے اس بات کو؟ یہ بیان کیجیے گا کہ یہ جو فہرستوں کے اور مختلف کرپشن کے اور NRO کے اور یہ ایک دم سے کرتا ہے کہ عمر کے آگے سامنے ماضی کی کہانیاں 85 سے لے کے آج تک، تو یہ ایک دم سے کیسے نکل کے آ رہا ہے سامنے صالح ظافر صاحب؟ NRO بھی ہے، قرضے، اپلاٹس، مختلف جو بدعنوانیاں ہوئی، یہ سب کچھ سامنے آ گیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس حمام میں سبھی بے لباس ہے. کیا آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، کیا بیوروکریٹس، کیا پولیٹیشین، تمام کی تمام. تو یہ بالکل جو اصل موضوع ہے اس وقت جو قوم کے سامنے جس پر پوری قوم کی توجہ ہے وہ ہے NRO. اور یہ ساری مہم جو اس وقت قرضوں کے بارے میں اور جو دوسری تیسری باتیں ہیں، یہ ساری اس وقت توجہ اٹھانے کی کوشش ہے. اب آپ خیال فرمائیے کہ جس وزیر نے اس ایشو کو، قرضوں کے ایشو کو شروع کیا ہے، ان کا ذاتی کردار کیا ہے؟ یہ بابر ایوان صاحب نے مطالبہ کیا تھا وزیر اعظم نے تو اٹارنی جنرل کو چلتا کیا، اس سے 30 لاکھ کا الزام تھا. اور جس وزیر صاحب کے بارے میں 3.5 کروڑ روپے کی رقم کا الزام
وہ سپریم کورٹ کے سامنے بیان دیا اس شخص نے. اب یہ معاملہ اب یہ جو ہے سپریم کورٹ کے ریکارڈ میں موجود ہے. اور انہی وزیر کے بارے میں آپ کو جب سے بتاتا چلوں, آپ کے ہی پروگرام میں اکتوبر 2007 میں انہوں نے پہلی مرتبہ یہ موجودہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کے بارے میں بات قابل اعتماد گفتگو کی تھی. تو یہ اس مہم کے بانی تھے. تو اس لحاظ سے اب وہ لوگ جن کا ذاتی کردار, جن کا سیاسی کردار اور جن کا معاشی اور اقتصادی معاملات میں رویہ اس قدر مشتبہ ہو, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سے کس بات کی توقع کی جائے گی؟ اور ابھی آپ نے جو ذکر فرمایا قرضوں کا, قرضے معاف کرانے والے لوگ جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہیں. وہ ملک چھوڑ کر بھاگ نہیں گئے, انہوں نے ملک کے باہر کوئی عمارتیں تو ملک کے باہر جائیدادیں قائم نہیں کی. ہم قرضوں کے بارے میں یہ تاثر واضح ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے یہ قرضے حاصل کی انہیں یہی رقوم قرض کی, ان کی جائیدادیں, ان کے کارخانے یہی موجود ہے. NRO سے جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے ان کی بہت بڑی قابل لحاظ تعداد, ان کی اکثریت, انہیں تمام تر جائیدادیں ملک سے باہر بنائی ہے اور ملک کے خزانے کو لوٹ کر ملک سے باہر لے کر گئی ہے. تو یعنی ٹھیک ہے ان کے خلاف کارروائی ضروری ہے اور جنہوں نے قرضے معاف کروائے, لیکن آپ کو لگتا ہے یہ توجہ ہٹاؤ مہم ہے, NRO سے توجہ ہٹانے کے لیے کیا گیا سارا؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ یہ NRO سے توجہ ہٹانے کے لیے اچانک یہ سارے ڈاکومنٹس لائے گئے ہیں. یہ ڈاکومنٹس تو نئے نہیں ہے, اس سے پہلے یہ تقریباً سالانہ بنیادوں پر ان کا تذکرہ ہوتا رہتا تھا, کیونکہ اس کا تو تعلق تھوڑا سا سیاست سے بھی ہے. کیونکہ پنجاب کے حوالے سے جہاں پر یہ قرضوں کا سب سے زیادہ ہجوم رہتا ہے, جہاں باتیں ہوتی ہے, ان کا کاروبار سارا قرضوں سے چلتا ہے. تو ان کے درمیان جب کوئی تھوڑی سی کشمکش میں اضافہ ہوتا ہے تو قرضوں کی بات شروع ہو جاتی ہے. اور اس کو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے پیپلز پارٹی کے بعض دوستوں نے بھی اس کو ایکسپلائٹ کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے NRO کے بارے میں جو مہم چل رہی ہے اس وقت اس سے توجہ بڑھ جائے. ظاہر صاحب بہت شکریہ, انشاءاللہ انداز سے بات ہوتی رہی. کہ خواتین حضرات, تینوں مہمانوں کا اتفاق کہ سپریم کورٹ کا فل بینچ جلد سماعت کے مراحل طے کرتا وہاں فیصلے صادر کرے گا جو ملک کی سیاست کا نیا نقشہ ترتیب دیں گے. اور عام ترین سوال جو بار بار یہاں جنم لے گا وہ یہ کہ کیا موجودہ حکومت جو بارہا اپنے وزیر اعظم کے ہاتھ پیر جوڑ کر اخلاقی دباؤ کے بعد مستعفی نہ ہوتے NRO زدگان پہ مشتمل ہے, کیا ان سے چھٹکارا پا جانے کے باوجود جو کہ انتہائی زبردستی کے عالم میں اب ہوگا, کیا عدالتی احکامات پر عمل درآمد کر پائے گی یا تصادم کی راہ اپناتے تمام ہی نظام کو زمیں بوس کرنا بہتر تصور کرے گی؟ سندھ میں آج وہاں کی ثقافت کی بھرپور نمائندگی کرتی ٹوپی اور اجرک کے حوالے سے بھرپور انداز میں بے مثال یکجہتی کا مظاہرہ کیا گیا, جس پر وہاں کے تمام عوام, تمام احباب اور تمام سیاسی اور غیر سیاسی تنظیموں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد. کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنے دوستوں, رشتہ داروں, گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. سیاسی بنیادوں پر قرضے معاف کروائے گئے اربوں روپے کے, وہ قرضے واپس ہونے چاہیے بشمول پینلٹی کے. اگر کسی نے قوم کا پیسہ کھایا تو معافی I make this decision because I am convinced that our security is at stake in Afghanistan and Pakistan.